ملک الاولیاء امام الفقراء شیخ الشیوخ علامہ کبیر ہست جام بے غشی حضرت خواجہ حذیفہ مرغشی شامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مداری میڈیا کے معزز سامعین، میں ہوں غلام فرید اور آپ تمام سننے و دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت خواجہ حذیفہ شامی کا، جو کہ جماعت اولیاء کے ایک عظیم ولی ہوئے ہیں، اور آپ کا سیدنا حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ سے تعلق کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت مدار پاک کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہو گئی تو مدار پاک کے والد بزرگوار حضرت قاضی قدوۃ الدین علی حلبی نے سرکار مدار پاک کو حضرت حذیفہ شامی کی خدمت میں پیش کیا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب پہلے دن حضرت مدار پاک کو حضرت حذیفہ شامی نے الف پڑھایا تو مدار پاک نے الف کی تشریح بیان فرمانا شروع فرما دی، اور آپ کئی روز تک استاذ کے سامنے الف کی شرح بیان فرماتے رہے۔ مدار پاک کی زبان سے الف کی شرح بیان سنتے سنتے اچانک مولانا حذیفہ شامی کی زبان سے برجستہ یہ جملے نکلے، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں اور سعید ازلی ہیں۔ سامعین، کبھی کبھی حضرت حذیفہ شامی کی بارگاہ میں سرکار قطب المدار ایسی باریک باتیں بیان فرماتے کہ حذیفہ شامی بھی حیران رہ جاتے۔ غرض کے مدار پاک 14 برس کی عمر تک قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول معانی اور دیگر علوم مروجہ میں مہارت تامہ حاصل کر چکے تھے، اور تمام علوم ظاہری سے آراستہ و پیراستہ ہو چکے تھے۔ اور سامعین، تذکرۃ الکرام اور لطائف اشرفی کے مطابق سرکار مدار پاک دیگر کتب سماویہ یعنی توریت، زبور، انجیل کے بھی حافظ و عالم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ علوم نوادرہ یعنی ریمیہ، کیمیا، سیمیا، ہیمیا بھی حاصل کر لیے تھے۔ سامعین، حضرت حذیفہ شامی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور عالم باعمل و علم و فضل میں یکتائے روزگار اور ایک صاحب دل و کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں، جس کا کچھ اندازہ آپ آگے بیان ہونے والے واقعات سے لگا پائیں گے۔ سامعین، مولانا محمد امام الدین حنفی چشتی لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ شامی حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کی شرف صحبت سے بھی مشرف ہوئے، اور بایزید پاک بستامی نے آپ کے لیے دعا فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ حذیفہ ایسا بزرگ ہوگا کہ بہت سے آدمیوں کو واصل باللہ کرے گا۔ سامعین، حضرت حذیفہ شامی کی 7 برس کی عمر میں قاری ہفت کی قراءت ہو گئی تھی، اور آپ ہر روز ایک ختم قرآن شریف کا کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ درویشوں کی خدمت میں حاضر اور فقراء کی رضا جوئی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی میں بھی اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہنا آپ کی عادت تھی۔ آپ اکثر روزہ رکھتے اور افطار کے بعد 3-4 لقمے سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، اور حضرت حذیفہ شامی کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ 70 برس تک آپ نے رکوع سجود کے مقام سے کہیں جنبش نہیں کی، اور کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ اور اکثر حاجی لوگ جب زیارت حرمین شریفین کو جاتے اور حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو کر واپس آتے تو آپس میں کہتے کہ ہم نے حذیفہ شامی کو بیت اللہ شریف میں دیکھا ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ ہم نے حذیفہ شامی کو بیت المقدس میں مصروف اعتکاف دیکھا تھا۔ سامعین، حضرت حذیفہ شامی ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ ایک دن آپ نے ایک مجلس میں یہ آیت پڑھی کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں میں کون سے فرقے میں ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے خواجہ حذیفہ شامی، میں نے تجھ کو برگزیدہ کیا اور درویشان با کرامت پر سروری عنایت کی، اور قیامت میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجھ کو بہشت میں داخل کروں گا۔ اس وقت 300 کافر جو اس مجلس میں موجود تھے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور سامعین، حضرت حذیفہ شامی کے متعلق حضرت عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ آپ زہد و عبادت اور ترک و تجرید میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے کرامات اور کمالات بے شمار ہیں، اور حضرت امام یافعی نے آپ کے احوال اور کرامات میں اکثر حکایات بھی نقل کی ہیں۔
چنانچہ سرکار مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی ذات سرکار حذیفہ شامی سے اس درجہ قربت خاص رکھتی ہے کہ آپ اپنی رسم بسم اللہ کے بعد حضرت حذیفہ شامی کی شاگردگی میں آئے۔ سامعین، حضرت خواجہ حذیفہ شامی رضی اللہ عنہ کی وفات میرات السالکین کے مطابق 25 شوال المکرم 276 ہجری اور جدید مدار اعظم کے مطابق آپ کی وفات 262 ہجری میں ہو گئی۔